من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے وڈیروں نے، سرداروں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے والے اور آپ کے پاس بیٹھنے والے، آپ کی صحبت پانے والے لوگوں کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، پہلا اشکال تو انہوں نے یہ وارد کیا کہ آپ تو ہمارے جیسے ہیں، آپ بھی بشر ہیں، ہم بھی بشر ہیں، تو اگر بشر رسول ہو سکتا ہے تو آپ ہو گئے، ہم کیوں نہیں ہوئے؟ آپ ہوئے تو ہمیں بھی ہونا چاہیے۔ آپ کا ہونا اور ہمارا نہ ہونا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ ان کا اشکال تھا۔ دوسرا اشکال انہوں نے یہ وارد کیا کہ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ۔ انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی پیروی کرنے والے لوگ جو ہیں وہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، وہی آپ کے بیٹھ کے باتیں سنتے ہیں، وہی آپ کی گفتگو سنتے ہیں، وہی آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں، کوئی دانا بندہ، کوئی فہیم بندہ، کوئی سمجھدار بندہ، کوئی جناب ہمارے جیسا مالدار بندہ تو آپ کی نہیں سنتا کوئی بھی بات۔ تو لہٰذا ہم میں سے کسی بندے کا آپ کی بات نہ سننا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے اس طرح کے جو وڈیرے تھے، چودھری تھے، انہوں نے کہا کہ یہ گھٹیا قسم کے لوگوں کا آپ کی باتیں سننا، آپ پر ایمان لانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سچے کوئی نہیں۔ یہ آیہ مبارکہ پورا مضمون اسی آیہ مبارکہ کے متعلق بیان ہوتا ہے۔ یہاں یہ ذہن میں رہے مسئلہ، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ کے پاس بیٹھنے والے لوگ گھٹیا ہیں، جی نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ دو چیزوں کی وجہ سے، دو چیزوں کی جب قدر نہ رہے دل میں تو ایسی باتیں زبان پر آتی ہیں۔ دو چیزوں کی قدر، ایک نبی کی اور دوسرا نبی کے کلام کی۔ نبی کی قدر دل میں نہیں رہی، ایسی باتیں زبان پر آئیں گی۔ نبی کے کلام کی قدر نہیں رہی، ایسی باتیں زبان پر آئیں گی۔ دیکھیں، اگر ان کے نزدیک حضرت نوح علیہ السلام کی قدر ہوتی، نوح علیہ السلام کا مقام ان کے دل میں ہوتا، تو پھر جن لوگوں کو وہ گھٹیا کہہ رہے ہیں وہ گھٹیا تھے تمہارے پاس، تمہارے ہاں کام کرتے تھے۔ جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تب تک وہ گھٹیا تھے۔ اب کلمہ پڑھ لیا انہوں نے، اب نوح علیہ السلام سے دین پا رہے ہیں، نوح علیہ السلام سے علم پا رہے ہیں۔ علم آنے کے بعد جو ہے ان کا وہ گھٹیا پن دور نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر علم کی، جو نوح علیہ السلام کلام لائے تھے اس کلام کی قدر نہیں تھی۔ اس کلام کی قدر ہوتی تو وہ لوگ جو کمی تھے ان کے ہاں ضعفاء تھے، کمزور لوگ تھے، علم کے آنے کے بعد، نوح علیہ السلام کے کلام کے آنے کے بعد ان کا مقام بڑھ جاتا ہے یا نہیں؟ ایسے ہمارے ہاں کئی لوگ کمزور پیشے سے، ہلکے پیشے سے منسلک ہوتے ہیں، تو کیا خیال ہے جب وہ قرآن کے حافظ بن جائیں، جب وہ عالم بن جائیں تو بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے چودھری جو ہیں ان کے پیچھے نہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے، ان کو آگے کرتے ہیں نا۔ کیا کبھی کو کہتا ہے یار یہ تو کمہار ہے، یہ تو موچی ہے، یہ تو نائی ہے، میں اس کے پیچھے کیوں کھڑا ہوں؟ وہ یہ نہیں دیکھتا کمہار ہے، موچی ہے، نائی ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے نبی کے وراثت جو ہے نا، علم شریف اللہ تبارک و تعالی سے وہ عطا فرما دیا ہے، اس کا پیشہ اس کو آگے نہیں لے کے جا رہا، میرے نبی کا دین اس کو آگے لے کے جا رہا ہے۔ اور میں جو پیچھے کھڑا ہوا ہوں میں جو اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں، آج امام جو ہے، امام کے جہاں پاؤں پڑ رہے ہیں سب کے سر ہیں وہاں پہ،
امام کے پاؤں آگے ہیں، سب کے سر پیچھے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مقام کیوں دیا اسے؟ اس لیے مقام دیا کہ یہ نبی علیہ السلام کی وراثت جو ہے، علم دین اس نے وہ حاصل کر لیا ہے۔ یعنی کہ اس کا وہ گھٹیا پن جو تھا، جیسے لوگوں کی نگاہ میں گھٹیا پن ہے، گھٹیا پن کوئی نہیں ہے، یہ میں واضح کر دوں آپ پر، گھٹیا پن کوئی نہیں ہے، لوگوں کی نگاہ میں گھٹیا پن ہے۔ تو وہ گھٹیا پن اس کا علم آنے کے بعد وہ دور ہو گیا، ہاں جی، اس میں افضلیت آ گئی، اس میں عظمت آ گئی، اس میں شان آ گئی، اس کے مقام میں ارتفاع آ گیا۔ ہاں جی، دو باتیں جو ہے نا بندے کو بڑا کر رہی ہیں۔ ایک یہ بات کہ نبی کا کلام اس کے پاس آ جائے، نبی کا کلام اس کے پاس آ جائے، عالم بن جائے بندہ، حافظ قرآن بن جائے، عظمت بڑھ گئی، مقام بڑھ گیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، قیامت والے دن جو بندہ حافظ قرآن ہوگا اسے کہا جائے گا تعال، آیا آگے، ہاں جی، اقرا ورتق، فرمایا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ یہ اسے کون اوپر لے کے جا رہا ہے؟ یہ رب کا کلام لے کے جا رہا ہے، نبی کا کلام لے کے جا رہا ہے اوپر اسے، ہاں جی۔ نبی کا کلام جتنا پڑھتا جائے گا، جیسے جیسے قرآن کریم جو ہے نا اس کی آخر تک جاتا جائے گا بندہ، یعنی کہ کلام کے انتہا تک جاتا جائے گا، اسی طرح کر کے جنت کی جو ہے نا درجے اس کے بلند ہوتے جائیں گے۔ کون چیز، کیا چیز اس کو بلند کر رہی ہے؟ یہی علم بلند کر رہا ہے۔ کون سا علم بلند کر رہا ہے؟ نبی والا علم بلند کر رہا ہے۔ نبی والا علم بلند کرتا ہے بندے کو، اور نمبر دو، نبی کی صحبت بلند کرتی ہے بندے کو۔ بتائیں پوری امت کے اندر غوث، قطب، ابدال، ولی، جتنے بھی عہدے ہیں روحانی، سارے جمع ہو جائیں، میرے آقا علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں؟ کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے مکتوبات شریفہ میں اور باقی ائمہ نے اپنی کتابوں میں یہ بات نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بندے نے سوال کر لیا، کہا کہ حضرت یہ بتائیں، ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسری طرف حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی، جن کے دور کو دور خلافت راشدہ کہا جاتا ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور کو، ان دونوں میں افضل کون ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ آپ نے، میں تجھے ہمت کیسے ہوئی یہ سوال کرنے کی؟ میں ایک طرف حضور کے صحابی جنہوں نے حضور کی صحبت پائی ہے، اور دوسری طرف ایک عام بندہ، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تو نہیں ہے نا، میں ایک طرف وہ بندہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے جتنے مرضی ان کے کارنامے و غلبہ دین کے لیے، وہ مجدد بھی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اس امت کے سب سے پہلے مجدد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، اگلے الفاظ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہے صحبت نبوی کا مقام۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ جس گھوڑے پر سوار ہو کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام کے ساتھ جا کر کے جہاد کیا ہے، میں اس کے ناک میں پڑی ہوئی جو مٹی ہے، جو گرد ہے، آپ فرماتے ہیں وہ مٹی بھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل اعلیٰ ہے۔ میں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو جو چیز اونچا کر رہی ہے، جو چیز مقام دے رہی ہے، میں کہ وہ اور شے نہیں ہے، وہ میرے آقا علیہ السلام کی صحبت ہے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں جو بیٹھے ہیں نا، وہی بیٹھنا ان کا آقا علیہ السلام کے ساتھ، یہ ان کو اونچا کر گیا ہے۔ اب پوری کائنات کی کوئی عبادت، کوئی ریاضت، کوئی نیکی جو ہے، کوئی مقام جو ہے اس مقام کے برابر ہو سکتا؟ اندازہ لگائیں کتنی چیزیں ہیں جو بندے کو اونچا کر رہی ہیں، ایک نبی کی صحبت اور ایک نبی کا کلام۔ نبی کی صحبت نے جتنا لوگوں کو اونچا کرنا تھا وہ کر دیا۔ اب وہ آقا علیہ السلام کی ظاہری صحبت جو ہے، آقا علیہ السلام کے ظاہری زمانہ مبارکہ والی، وہ نہیں پائی جا سکتی۔ گو کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو آقا علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، جاگتے ہوئے بھی ہوتی ہے لوگوں کو زیارت، لیکن وہ والا مقام ان کو حاصل نہیں ہو سکتا جو آقا علیہ السلام کے صحابہ کو حاصل ہو گیا ہے۔ اب اونچا کرنے والی شے جو ہے وہ صرف اور صرف وہ علم ہے، وہ کلام ہے نبی علیہ السلام کا۔ تو اب ان لوگوں کی نگاہ میں، نوح علیہ السلام کے دور کے جو لوگ تھے، ان کی نگاہ میں نوح علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی جو قدر تھی وہ کم تھی۔ کیوں کم تھی؟ کہ وہ کمی ہے، ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں، ان کو ڈھنگ کی روٹی میسر نہیں ہے، ڈھنگ کا گھر میسر نہیں ہے، کچھ بھی میسر نہیں ہے ان کو، تو پھر ہم ان کی قدر کیسے کریں؟ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ہمارے جو سٹیٹس کا مسئلہ ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سن سکتے دین آپ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان کے دلوں کے اندر نہ تو نوح علیہ السلام کی قدر آئی تھی، نہ نوح علیہ السلام کے کلام کی قدر آئی تھی، یہ دونوں نہیں آئی تھی۔ اگر آئی ہوتی
تو ان کے پاس بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ تو نوح علیہ السلام کی صحبت پا چکے تھے، صحبت سے بھی اونچے ہو گئے، نوح علیہ السلام سے کلام پڑھ چکے تھے، کلام پڑھنے کے بعد بھی اونچے ہو گئے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نہ تو نوح علیہ السلام کے کلام کی قدر کی، نہ نوح علیہ السلام کے صحبت کی قدر کی۔ یہی حقیقت کے اندر وہ انہیں گھٹیا کہہ رہے ہیں، بظاہر ان کو گھٹیا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، حقیقت کے اندر وہ یہ دونوں باتیں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کہہ رہے تھے، ان کے کلام کو اور نوح علیہ السلام کو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک، وہ یہ کہہ رہے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں یہ دو چیزیں تھیں جن کو انہوں نے ہلکا جانا اور انہوں نے نوح علیہ السلام کے صحابہ کے متعلق یہ قول کیا۔ آج بھی کوئی بندہ نعوذ باللہ من ذالک آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے متعلق ایسی بات کرتا ہے، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی زبردست بات ارشاد فرماتے ہیں، القول الصدیق میں یہ بات موجود ہے، فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں دنیا جہان میں گھٹیا ترین کمینے ترین لوگ جو ہیں نا، یہ وہ ہیں جو آقا علیہ السلام کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ فرماتے ہیں آپ یہودیوں سے پوچھیں نا بھی دنیا کے اندر تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے بعد افضل ترین بندہ کون ہے؟ تو یہودی فوراً کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ۔ ہمارے نبی کے بعد کسی کا اونچا مقام ہے تو وہ ہمارے نبی کے ساتھیوں کا ہے۔ آپ نصرانیوں سے پوچھیں کہ دنیا کے اندر سب سے اونچا مقام آپ کے نبی کے بعد کس کا ہے، تو یہ کہیں گے کہ ہمارے اس دنیا کے اندر سب سے اونچا مقام ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا ہے تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ہے، یعنی ان کے ساتھیوں کا ہے، ان کے صحابہ کا ہے۔ کہتے ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں، ان رافضیوں سے، کہ بتاؤ جی پوری دنیا میں گھٹیا ترین لوگ کون ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ کہیں گے کہ نبی کے صحابہ۔ بتائیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی۔ آپ فرماتے ہیں یہودی سے اور نصرانی سے، عیسائی سے بڑھ کر بھی کوئی اس کائنات میں چوڑا ہے تو وہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا دشمن جو ہے وہ چوڑا ہے، وہ ذلیل ہے ان سے بڑھ کر۔ کیوں؟ انہوں نے اگر آقا علیہ السلام کی صحبت کی اور آقا علیہ السلام جو عطا فرما رہے تھے علم، حضور جو عطا فرما رہے تھے کلام، اس کی قدر کی ہوتی تو پھر انہوں نے کہنا تھا اس پوری دنیا کے اندر ہمارے حبیب کریم علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا مقام اونچا ہے تو وہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ کا اونچا ہے۔ ایک امام ہے بہت بڑے، وہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، جو بندہ یہ کہتا ہے نا محبوب علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں وہ سارے نعوذ باللہ وہ مومن نہیں تھے، ان میں نفاق تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تو کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ خبیث اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ ہمارے حبیب علیہ السلام جو ہیں وہ منافقوں کے یار تھے، وہ منافقوں کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ بتائیں تو کتنا بڑا کفر ہے یہ۔ نوح علیہ السلام کے قصے کو، نوح علیہ السلام کے دور کے کافروں کو، ان کی بات کو، ان کے اشکال کو سامنے رکھیں، اور محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے متعلق جن کا یہ رویہ ہے ان کو سامنے رکھیں، تو بات عیاں ہو جائے گی آپ پر کہ وہ لوگ کیا چاہتے تھے اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ نوح علیہ السلام کے پاس بیٹھنے والے لوگ جو ہیں یہ جناب اراذلنا، یہ اراذل ہیں، رذیل ہیں، گھٹیا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سمجھ آ رہا؟ مسئلہ نہیں آ رہا؟ اب دیکھیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان لوگوں نے جو بات کی تھی ان کے دلوں میں قدر کم ہو گئی تھی، قدر تھی نہیں۔ نوح علیہ السلام کی قدر، نہ نوح علیہ السلام کے کلام کی قدر۔ نوح علیہ السلام کی قدر ہوتی تو ان کے بعد بیٹھنے والوں کی قدر بڑھ جاتی، نوح علیہ السلام کے کلام کی قدر ہوتی، جو کلام سیکھ رہے تھے ان کی قدر بڑھ جاتی۔ دونوں باتیں نہیں تھی، نہ نوح علیہ السلام کی قدر ان کے دل میں، نہ ان کے کلام کی قدر ان کے دل میں۔ اسی طرح کر کے جو محبوب علیہ السلام کے صحابہ کے خلاف بولتے ہیں جی، ان کے دل میں بھی نہ تو محبوب علیہ السلام کی قدر ہے اور نہ محبوب علیہ السلام کے پر آنے والے قرآن یعنی کلام مجید کی قدر ہے۔ اگر یہ بات مانتے، ان کے دل میں یہ دو قدریں ہوتی، یہ دو تعظیمیں ہوتی، تو پھر یا تو محبوب علیہ السلام کی صحبت کی وجہ سے صحابہ کو افضل مان لیتے، یا پھر انہوں نے آقا علیہ السلام سے بلا واسطہ رب کے شاگرد سے صرف ایک واسطے کے ساتھ وہ کلام پڑھ رہے تھے، یعنی رب کے شاگرد سے بلا واسطہ کلام پڑھ رہے تھے، یعنی بلا ایک واسطے کے ساتھ رب کے شاگرد بن رہے کون؟ حضور کے صحابہ ہیں۔ اتنی بڑی بات، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ نہ حضور کی قدر کی، صحبت کی، نہ آقا علیہ السلام کے کلام کی قدر کی۔ آج بھی جتنے لوگوں کو آپ دیکھیں
کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں نہ اہل دین کی قدر ہے نہ قرآن کی قدر ہے. ہیں جی آج ہیں نا لوگ ایسے، ان کے دلوں میں نہ قرآن کی قدر ہے. ہیں جی قرآن پڑھ جائے بچہ حافظ ہو جائے تو کیا کہیں گے اس کو؟ یہ بیکار ہو گیا جی، کسی کام کا نہیں ہے، مولوی ہے جی، حافظ ہے جی. ہیں کوئی بچہ پڑھنے لگ جائے اس کے والدین کو بھی لوگ برگلائیں گے، وہ اس کو سکول پڑھاؤ، کدھر ڈال رہے ہو؟ ہیں دماغ موف ہو جائے گا ان کا، کسی کام کے نہیں رہیں گے، روٹی ووٹی کہاں سے کمائیں گے بتاؤ بلا؟ ہیں قرآن پڑھ گئے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک. ان کے دلوں میں بھی رب تبارک و تعالیٰ کے کلام یعنی محبوب علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن کی قدر نہیں رہی، قرآن کی قدر نہیں رہی. اور یہ جو دین پڑھ رہے ہیں بچے، دین پڑھا رہے ہیں علماء، ان کی قدر دل سے ختم ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دلوں سے محبوب علیہ السلام پر نازل ہونے والے کلام کی قدر ختم ہو گئی، قدر ختم ہو گئی. وہ قدر کا ختم ہونا اس بات کی دلیل ہے، یہ سبب ہے یہ دشمن بنے ہیں علماء کے، دین کے، دینداروں کے. اور پھر پتہ کیا ہوتا ہے، جیسے جیسے بندہ دین سے دور ہوتا جاتا ہے نا ویسے ویسے اس پر لعنت پڑتی جاتی ہے. ابھی کل مجھے ایک دوست نے کلپ بھیجا، کوئی دوست کسی کو اگر ہو نا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میں اسے بھی بھیج دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کلپ کیا ہے جی، پاکستان میں ٹی وی پر ایک خاتون جناب وہ بول رہی ہے، بوڑھی عورت ہے، وہ بول رہی ہے ایک میزبان کے ساتھ بیٹھی بات کر رہی ہے، کہتی ہے کہ میں نے شیطان کو دیکھا، کہتی ہے شیطان انتہائی خوبصورت، اگلے الفاظ کہتی ہے ہینڈسم تھا، شیطان ہینڈسم انتہائی خوبصورت اور بڑا دانا فہیم. اور کہتی ہے کہ مجھے دیکھ کے شیطان کہنے لگا ہاں اب بتا نا، سجدے کر کر کے تھک گئی ہے، ملا کچھ تجھے؟ اب آئیے نا میرے پاس لینے، اب میں تجھے سارا کچھ دوں گا. نعوذ باللہ من ذالک. پیارے اور محترم بھائیوں، یہ کہاں بیان ہو رہا ہے؟ ٹی وی پر بیان ہو رہا ہے. کون سن رہا ہے؟ کروڑوں مسلمان سن رہے ہیں. پاس بیٹھی ہوئی ظاہری بات ہے عورت، وہ بھی تو اسلام کا دعویٰ کرتی ہوگی نا، جو بول رہی ہے خاتون لالا رخ، وہ بھی تو اسلام کا دعویٰ کرتی ہوگی. اور دعوت کس چیز کی دے رہی ہے؟ کہ رب کی عبادت میں کوئی فائدہ کو نہیں، شیطان کی عبادت میں فائدہ ہے، شیطان سارا کچھ دینے والا ہے. اور اس نے کہا کہ پھر میں نے پھر شیطان کی طرف متوجہ ہوئی تو شیطان نے پھر دیا مجھے. بتائیں مسلمانوں، چل رہے نا ٹی وی ہمارے گھروں میں، لگی ہوئی نا بڑی بڑی ایل سی ڈیاں لگی ہوئی نا ہمارے گھروں میں. ہماری بچیاں بیٹیاں جو ہے نا یہی کچھ سیکھ رہی ہیں وہاں سے کہ حقیقت میں دینے والا شیطان ہے. یہیں پہ ایک بار میں نے یہ یونیورسٹیوں کے متعلق آپ کو پتہ ہے میں بیان کرتا رہتا ہوں، اس کے مفاسد جو ہیں اور خرابیاں جو ہیں وہ بیان کرتا رہتا ہوں. یہیں پہ اسی مسئلے میں ایک دوست میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا جی میری بیٹی جو ہے نا وہ انہی کی طرف مائل ہو گئی تھی، وہ کہنے لگی تھی کہ شیطان ہی پاورفل ہے، بس رب کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. بتائیں کبھی پوچھے ہم نے اپنے بچوں سے بیٹا کیا سیکھ رہے ہو؟ یہی پہ میں نے ایک بار بیان کیا تھا، میں نے کہا نعوذ باللہ من ذالک یہ کہتے ہیں کہ سارے انسان جو ہیں یہ باندر کی اولاد ہیں. تو میں نے کہا بتاؤ کتنی بڑی گستاخی ہے، حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی گستاخی ہے یا نہیں اس میں؟ جب سارے انسانوں کو یہ کہیں گے آپ کہ ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے باندروں سے انسان بنے ہیں، تو بتائیں کس کی گستاخی لازم آئے گی؟ تو یہیں پہ ایک دوست جو ہے میرے بیمار ہیں بیچارے، دعا بھی کریں اللہ شفا دے، وہ جناب میرے پاس دوسرے دن روتے ہوئے آئے، کہنے لگا جی میری بیٹیاں خود مانتی تھیں کہ ہم باندر کی نسل میں سے ہیں، ہم باندر میں سے ہیں، باندر کی اولاد ہیں. صرف اس لیے بھیج رہے ہیں نا اپنی بچیوں کو چلو 4 پیسے کمائیں گی. یار اگر دینی ہاتھ سے رخصت ہو گیا کہ ہمارا بیٹا بیٹی جو ہے نا وہ رب رسول کا گستاخ بن گیا، اللہ فرمایا کہ ہم نے آدم سے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ کہے جی ہم باندر کی اولاد ہیں، اپنے ابے کو باندر کا بچہ کہنے لگے، تو سودا کس چیز کا بتائیں یار اتنے پیسے کے پیچھے نہ بھاگے مسلمان تو کبھی اتنا گھٹیا نہیں ہوتا تھا یار کہ پیسے کے پیچھے اپنا ایمان بیچ دے، پیسے کے پیچھے اپنے بچوں کو جہنم دھکیل دے، پیسے کے پیچھے جناب اپنے بچوں کو کفر کی طرف، ارتداد کی طرف دھکیل دے. ایسے تو کبھی نہیں ہوتا تھا. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ کسی بندے کا ابھی تک میں نے اس کا جواب ملاحظہ نہیں کیا، کیونکہ مولوی جو ہے نا آپس کے دھکم پیل سے باہر نکلیں گے تو کچھ سنیں گے نا بھائی کیا ہو رہا ہے دنیا میں.
ہیں آپس کے جناب ایک دوسرے کی شلواریں ناپنے سے فارغ ہوں گے، ہیں انچی ٹیپ اٹھانے سے ہاتھ کہاں بندھے ہوئے ہیں، اس سے نکلیں گے تو دیکھیں گے نا بھائی کہاں کفر پڑھایا جا رہا ہے، وہ کہاں کفر کی نعوذ باللہ شیطان کی عبادت کی تبلیغ ہو رہی ہے یار۔ یہ ایلومیناٹی جو ہے نا، کبھی آپ پڑھیں ذرا تحقیق کریں اس پر، ہاں جی ایلومیناٹی جو ہے یہ اسی کا ساری لعنت ہے، اسی کے ماننے والے لوگ ہیں یہ سارے۔ شیطان کو میں نے دیکھا بڑا ہی خوبصورت تھا اور بڑا ہی جناب وہ ہینڈسم تھا، وہ بڑا جناب مجھے کہنے لگا ہاں جی کر کر کے سجدے تھک گئی ہو نا، آ گئی ہو نا پھر میرے پاس لینے۔ مطلب کیا اسے کہنے کا، سجدوں سے کچھ نہیں ملا مجھے، جو کچھ بھی مجھے عطا ہوا سارا شیطان کی طرف سے عطا ہوا۔ یہ ساری نحوست ہے بھائی جی۔ جب تک بندہ نبی علیہ السلام کے کلام کی محبت اس کے دل میں رہے گی، کفر نہیں آئے گا دل میں، کفر دل میں نہیں آئے گا، ہاں جی۔ ظاہری بات ہے جس کمرے کے اندر شیر بیٹھا ہو وہاں کتے بلے آئیں گے، گدڑ آئیں گے، نہیں نہ آئیں گے۔ تو اسی طرح کر کے ایمان جہاں پہ تشریف فرما ہو، تعلق باللہ جہاں پر موجود ہو، جہاں پر رسول اللہ علیہ السلام پر نازل ہونے والے قرآن کی قدر موجود ہو، تو وہاں پر اس طرح کے کفر اور کفر کی گندی باتیں یہ کبھی بھی اس دل میں آ سکتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔